كريما تستجيرا أشرفا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. نبی اور نبی کی تمام آل پاک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. معزز سامعین و ناظرین، میں باب العلم آفیشل کے ذریعے مدرسہ اہل سنت راہ بلال کی اس آفس سے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک نماز کے ضروری مسائل پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. نماز کے مسائل کا پہلا بھاگ میں نے آپ کی سماعتوں تک پہنچایا اور میں نے بتایا آپ کو کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کتنی باتوں کا پائے جانا ضروری ہے، جن کو ہم نماز کی شرطیں کہتے ہیں. تو نماز کی شرطوں میں پہلی شرط طہارت ہے. اس طہارت پر گفتگو چل رہی تھی کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کی ہے، طہارت اصغر اور طہارت اکبر. وہ باتیں جن کے پائے جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے اسے حدث اکبر کہتے ہیں. تو غسل کرنا یہ طہارت اکبر ہے، اور وہ باتیں جن کے پائے جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسے حدث اصغر کہتے ہیں. تو وضو کرنا یہ طہارت اصغر ہے، طہارت صغریٰ ہے. تو طہارت اکبر پر بات چل رہی تھی، غسل پر. میں نے پہلی کلپ میں نماز کے مسائل کے پہلے بھاگ میں غسل کے تعلق سے بتایا کہ وہ باتیں جن کے پائے جانے سے مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے. اب جب غسل ان پر فرض ہو گیا، ناپاکی کا ان پر حکم لگ گیا، تو جب تک وہ مکمل غسل نہیں کریں گے، جب تک وہ نہائیں گے نہیں، اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوں گے. اور جب تک وہ نہانے کے طریقے سے، جو طریقہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس طریقے کے مطابق نہیں نہائیں گے، اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوں گے. جب پاک نہیں ہوں گے تو نماز بھی شروع نہیں ہوگی، مسجد میں جانا بھی ان کے لیے حرام ہوگا، قرآن پڑھنا بھی حرام ہوگا. تو معزز سامعین، آج میں آپ کو باب العلم آفیشل کے ذریعے آپ کی بھاشا میں بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو غسل کا طریقہ بتا رہا ہوں. کیونکہ آج ہمارے بہت سے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں وہ ہیں جن کو غسل کا صحیح طریقے سے طریقہ نہیں آتا، اور وہ شرم کی وجہ سے کسی سے معلوم بھی نہیں کر سکتے، پوچھتے نہیں. کوئی یہ کہے گا اتنے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، بال بچے دار ہو گئے، ابھی غسل کرنا نہیں آتا. تو اس حیا کی وجہ سے وہ طریقہ پوچھتے نہیں، جیسا ان کا من چاہتا ہے، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسے غسل کر لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے. میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ یہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. تنہائی میں بھی سن سکتا ہے، بار بار سن سکتا ہے، بار بار پڑھ سکتا ہے، اس سے طریقہ سیکھ سکتا ہے. تو معزز سامعین و ناظرین، میں آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک غسل کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے، غسل کا آسان طریقہ، پہلے آپ طریقہ سے اس کے بعد بتلاؤں گا اس میں کتنی باتیں فرض ہیں. غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے غسل کی نیت کریں، اور نیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں، بلکہ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے. آپ کا ارادہ یہ ہو کہ میں ناپاک ہوں، پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، تاکہ نماز پڑھنا میرے لیے جائز ہو جائے، مسجد میں جانا جائز ہو جائے، قرآن پڑھنا میرے لیے جائز ہو جائے. یہ آپ کی نیت، یہ دل کا پکا ارادہ ہونا چاہیے. اس کے بعد سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں، دونوں ہاتھ گٹوں تک اچھی طرح سے دھوئیں. یہاں پر احتیاط آپ کو یہ کرنا ہے، کچھ ہمارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی نہانے کے لیے، غسل کے لیے انہوں نے پانی کا برتن بھرا، اور اس برتن کو بھرنے کے بعد غسل خانے میں لے کر چلے. اکثر ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب سردی کا موسم آ رہا ہے، کسی برتن میں پانی گرم کیا گیا، اور گرم کرنے کے بعد
اب جیسے ہی اس برتن کو اٹھایا تو ہمارے ناخن، کچھ ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وہ ہیں جن کے ناخن یا ہاتھ کا کوئی حصہ اس پانی میں بھیگ جاتا ہے، لیکن جب تک ہاتھ آپ کے دھلے نہیں، اچھی طرح سے آپ کو ہاتھ نہیں دھوئے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ کے ناخن اس پانی میں بھیگ گیا تو وہ پانی غسل کے لائق نہیں رہا۔ تو احتیاط یہ کرنا ہے آپ کو، سب سے پہلے دونوں ہاتھ اچھی طرح سے گٹوں تک دھوئیں صاف کر کے، اس کے بعد آپ استنجا کی جگہ کو دھوئیں، یعنی آپ کا وہ پرائیویٹ پارٹ جس کے ذریعے ہم پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، ہماری جو شرمگاہ ہے ان کو آپ اچھی طرح سے دھوئیں۔ اس کے بعد آپ کے جسم پر کہیں بھی نجاست لگی ہوئی ہو تو اس نجاست کو، ناپاکی کو، اس گندگی کو اچھی طرح سے آپ پانی سے دھوئیں، اور بہتر یہ کہ آپ نچلے حصے کو پورے اچھی طرح سے دھو لیں۔ اور اس کے بعد آپ جس طرح سے نماز میں وضو کیا جاتا ہے اسی طرح سے مکمل آپ وضو کریں، یہ سنت طریقہ، آپ وضو کریں۔ اور وضو کرنے میں اگر آپ ایسی جگہ پر غسل کر رہے ہیں جہاں پر پتھر وغیرہ ہے، یا ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کے پیروں میں پانی نہیں رک رہا ہے، یا کسی تختے پر آپ ہیں، پٹلے پر بیٹھے ہیں، تو آپ پیر بھی دھو لیں۔ اور اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کے پیروں میں پانی رک رہا ہے تو آپ پیر نہ دھوئیں، غسل کرنے کے بعد پیر دھوئیں۔ اچھی طرح سے آپ نے وضو کر لیا، اس کے بعد داہنے موڑے پر آپ پانی ڈالیں، داہنے کاندھے پر پانی ڈالیں، اس کے بعد بائیں کاندھے پر آپ پانی ڈالیں 3 مرتبہ پورے جسم، اور اس کے بعد سر سے آپ پانی ڈالیں 3 مرتبہ پورے جسم کو اچھی طرح ہاتھ سے رگڑ لیں۔ اور ہاتھ سے رگڑنے کیونکہ پورے جسم کے کسی بھی حصے سے بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، اس طرح سے آپ پورے جسم پر پانی بہائیں۔ جب آپ مطمئن ہو جائیں کہ ہاں اب ہمارے جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں رہا ہے جہاں پر پانی نہیں بہہ گیا ہے، تو یہ آپ کا غسل کمپلیٹ ہو گیا۔ اب میں اس میں بتلاتا ہوں کہ اہم ضروری باتیں کیا ہیں۔ اس غسل کے اندر جو ہم نے کیا، ان میں 3 باتیں فرض ہیں، ان 3 باتوں میں اگر ذرہ برابر بھی کوتاہی ہوئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، چاہے آپ 7 سمندروں میں نہا لیں، 3 دن تک نہا لیں، سمرسیبل کے پیپ کے نیچے بیٹھ جائیں، دریا میں غوطے لگا لیں، جب تک وہ 3 چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوں گی آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ نمبر 1، آپ کو کلی کرنا ہے۔ جیسے آپ نے وضو کیا تھا نا، تو اسی وضو میں آپ کلی کریں۔ کلی کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے منہ میں پانی لیا اور چھوڑ دیا، نہیں، ایک آپ جو اب غسل کی جو کلی کریں گے، اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ منہ میں پانی لیں اور غرارے کے ساتھ یہاں تک کہ حلق کے دانتوں کے سارے پرزوں میں پانی پہنچ جائے۔ اچھا، اور کیا احتیاط کرنا؟ کچھ ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں وہ ہیں جن کے دانتوں کے اندر کچھ کھایا اور وہ چیز رہ گئی، یا گٹکا وغیرہ کھایا، یا ہم نے چھالی وغیرہ کھائی اور وہ دانتوں کے درمیان ہے، تو اس کو بھی ہٹا کر پانی پہنچانا، اس کو صاف کرنا ضروری ہے، اس کے اندر تک پانی پہنچ جائے۔ ہمارے دانتوں کی کھڑکیاں اگر کھلی ہوئی ہیں، درمیان میں جگہ ہے، گنجائش ہے، تو اس کے درمیان میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اس طرح سے ہم غرارے کے ساتھ کلی کریں۔ اور اس کے بعد دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں۔ ناک میں اس طرح سے پانی چڑھائیں، ہم سانس لے کے اوپر کو پانی چڑھائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم نے یوں کر کے پانی لیا تھوڑا اور ناک میں اور چھوڑ دیا۔ دیکھیے، ہم بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کریں تو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ ہمارے ناک کے اندر جو گندگی جم جاتی ہے، رینٹ جم جاتی ہے، اور جو جم جاتی ہے اس جمی ہوئی رینٹ کو بھی اس کو بالکل صاف کریں، اس کے کیونکہ وہ جم گئی، اس کے نیچے کی جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ اس طرح سے جب ہم انگلی ڈال کر صاف کریں گے، پھر جب پانی چڑھائیں گے تو اندر تک مکمل ہر ناک کے ہر گوشے میں پرزے میں پانی بہہ جائے گا، نرم ہڈی تک پانی چڑھائیں۔ تیسرا فرض، پورے جسم پر پانی بہانا۔ پورے جسم پر پانی بہانے میں احتیاط یہ کرنا ہے کہ جیسے ہمارے کچھ اسلامی بہنیں ہیں، ان کے ناک میں نت ہے، بلاک ہے، اب یوں ہی پانی ڈالتے رہیں، ان کو چاہیے کہ اس طرح سے ہلا ہلا کر اس کے اندر تک پانی پہنچائیں۔ ناک کان میں اگر کچھ پہنے ہوئے ہیں تو اس کو بھی اس طرح سے لونگ، کان میں جو بھی چیز بھی پہنے ہوئے، کنڈل وغیرہ جو بھی ہے، تو اس طرح سے پانی ڈالیں۔ اور یہ کان کے جو حلقے بنے ہوئے ہیں، اب ایسے سے ہم پانی ڈالتے رہیں گے تو ان حلقوں کے اندر پانی نہیں پہنچتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے ہم اس طرح سے پانی اس طرح سے ڈالیں، اس طرح سے ہم پانی بہائیں اور اس طرح سے صاف کریں۔ کان کے اندر بھی اگر بال وغیرہ ہمارے یہ ہیں، اگر جتنے گہرا بنا ہوا، اس کے اندر بھی پانی بہانا فرض ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہمیں
پورے جسم کے اندر ہماری بغلیں ہیں، یہاں پر ہمیں پانی ڈالنے میں اتنا احتیاط کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ سے پانی ڈالتے رہیں تاکہ بغلوں میں، ٹانگوں کے درمیان، جسم کے وہ حصے جہاں پر دو جوڑ جمع ہوتے ہیں، ان دونوں جوڑوں کے بیچ میں ہاتھ سے مسل کر پانی بہانا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس جوڑ کے بیچ میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک ہو جائے۔ لیڈیز کو چاہیے اپنے جسم کے وہ پارٹس جہاں پر ان کو احتیاط کی ضرورت ہے وہاں پر پانی بہائیں، پستان وغیرہ کو کہ نیچے کہیں ایسا نہ ہو اوپر سے پانی بہاتے رہیں، پستان وغیرہ کے نیچے جگہ خشک رہ جائے، ان کو چاہیے کہ اس طرح وہاں بھی ہاتھ پہنچا کر مسل کر پانی کو بہائیں۔ پورے جسم کے ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ غسل کا طریقہ ہے، اگر آپ نے پیر پہلے نہیں دھوئے تو بعد میں دھو لیں، یہ غسل کا طریقہ۔ 3 چیزیں فرض ہیں، کلی کرنا غرارے کے ساتھ، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، پورے جسم پر پانی بہانا۔ ان 3 فرضوں میں اگر کوتاہی ہوئی تو غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی شروع نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس طریقے کو بار بار سنیں آپ، اور اسی طریقے پر آپ غسل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔